تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے روپ میں ایک عظیم نعمت بخشی ہے۔ ماں باپ کے روپ میں ایک عظیم ایسی نعمت بخشی ہے جس کا اندازہ انسان دنیا میں کر سکتا ہے کہ ماں باپ بھلے پڑھے لکھے نہ ہوں، کہتے ہیں کہ بھائی پڑھنے لکھنے سے انسان کو ایک معیار، انسان کو ایک پہچان ہوتی ہے کسی چیز کو پرکھنے کی۔ آپ کے ماں باپ بھلے پڑھے لکھے نہ ہو لیکن وہ آپ کے لیے بڑی یونیورسٹی ہے۔ جتنی ماں باپ آپ سے پیار کرتے ہیں، جتنا ماں باپ آپ کی کیئر کرتے ہیں، جتنا ماں باپ آپ کی پرواہ کرتے ہیں، ایسا کوئی رشتہ دنیا میں مخلص نہیں ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ نہیں سوتے وہ نہیں سوتے، آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں وہ تب تک آرام میں نہیں، ان کو تب تک آرام نصیب نہیں ہوتا جب تک آپ گھر میں نہ آ جائیں۔ ماں کی نگاہیں دروازے پہ ٹکی رہتی ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا، میری بیٹی کب آئے گی۔ ایسے مخلص رشتے اور کوئی دنیا میں نہیں ہیں جتنی ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو عظیم نعمت بخشی ہے، ایسا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں باپ کی عزت کریں، ہمیں اپنی ماں باپ کی قدر کریں۔ آپ ان سے پوچھیں جن کے گھروں میں یہ عظیم نعمت نہیں ہے، جس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، جس کے گھروں میں ماؤں کی صدا نہیں ہے۔ کافی ایسے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے کہ کہتے ہیں کہ یار مجھے امی کی کال نہیں آتی کیونکہ میرے پاس امی ہے ہی نہیں۔ بچے زیادہ یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں تو والدین کی فوراً کال آ جاتی ہے کہ بیٹا کب آ رہے ہو، کب چھٹیاں ہو رہی ہیں تمہاری۔ یہ ایسے رشتے ہیں جن کو ہر وقت آپ کی پرواہ ہوتی ہے، جو ہر وقت آپ کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، جو ہر وقت آپ کی کیئر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کا ایک کردار دیکھتے ہیں، آپ کا ایک معیار دیکھتے ہیں، آپ کی ایک پہچان دیکھتے ہیں۔ ماں باپ اس چیز کو نہیں دیکھتے، ماں باپ آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، میری بیٹی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں ساری زندگی۔ جب سے آپ پیدا ہوئے، جب سے بیٹی پیدا ہوئی، جب سے بیٹا پیدا ہوا، ان لوگوں نے اپنے کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، اپنی خواہشات چھوڑ دی۔ پہلے دیکھیں نا، جب بیٹا یا بیٹی نہیں پیدا ہوتی تو خامد اور بیوی میں ایک عجیب رشتہ بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور بڑی سی خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ خود کے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے جیتے ہیں۔ کسی بچے کو دیکھتے ہیں اس نے اچھا کپڑا پہنا ہے تو یہ نہیں سوچتے کہ میں ایسا پہنوں، نہیں میرا بیٹا ایسا پہنے۔ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں کوئی اچھی گاڑی میں جا رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ میں ایسی گاڑی میں جاؤں، نہیں میرا بیٹا ایسی گاڑی میں جائے، میری بیٹی ایسی گاڑی میں جائے۔ بیٹی کی رخصت کے لیے کتنا خرچات کرتے ہیں، کتنا اخراجات کرتے ہیں، ساری زندگی بیٹی کے نام کر دیتے ہیں، ساری زندگی بیٹے کے نام کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے، ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، جن کی دعاؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جن کا احساس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی آپ ان کا خیال کریں، آپ ان کی عزت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں، اور فرمایا کہ اے اللہ میرا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ جنت میں تمہارا ساتھی وہ ہوگا جس نے ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ وہ کون شخص ہے؟ نہ وہ کوئی حافظ تھا، عالم تھا، مفتی تھا، محدث تھا، بڑے جنگ کرنے والا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مسکین سا غریب انسان تھا جس کی ایک دکان تھی، کسائی تھا، کسائی ایک دکان تھی جس سے وہ جو ہے گوشت کو تقسیم کرتا لوگوں کو بیچتا تھا۔ ایک عام انسان تھا، لیکن عمل کیا پسند آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ موسیٰ جیسے اللہ کے نبی، اتنے بڑے کلیم اللہ جس سے اللہ ہم کلام کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ اے موسیٰ یہ کل قیامت کے دن یہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت وہاں لے کے جاتی ہیں جہاں پہ کوئی دعا نہیں لے جاتی۔ ایسے کوئی ہمدرد آپ کے نہیں ہیں جتنے ماں باپ آپ کے ہمدرد ہیں۔ جتنا معاشرہ ترقی کر رہا ہے، جتنی دنیا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہمارے اخلاق، ہماری نامس، ویلیوز، ہماری تمیز باہر تو بڑے ہوتے ہیں لیکن گھر میں اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ باپ سے بات ایسے کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، باپ سے بات ایسے کرتے ہیں کہ جیسا باپ ہمارا باپ نہیں ہے، کوئی ملازم ہے۔ کتنے درد سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے یار، باپ ہے آپ کا ابو ہے۔